اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسلام انفارمیشن MBS۔ سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل اسلام انفارمیشن MBSB پر، اور لیے چلتا ہوں آپ کو ہمارے سیگمنٹ جس کا نام آپ کا سوال ہمارا جواب پارٹ 2 ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سید باقر شاہ صاحب، جن سے ہم قربانی کے متعلق سوالات کریں گے اور وہ شریعت کے مطابق ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ شاہ صاحب، پہلا سوال ہے، قربانی کے جانور کتنے اقسام کے ہوتے ہیں؟ قربانی کے جانور 3 اقسام کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے اور نمبر 3 بکری۔ اور اس میں ان جانوروں کی جیسے اقسام ہوتی ہیں وہ بھی انہی میں شامل ہیں، جیسے گائے ہے اور اس کے ساتھ بھینس ہے، یہ بھی گائے کی جنس میں سے ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح بکری کے ساتھ بھیڑ، دمبا، یہ بھی اسی کی اقسام میں سے ہیں تو ان کی بھی قربانی جائز ہے۔ اور پھر قربانی کے جانور میں نر و مادہ خصی ہو یا غیر خصی ہو تو ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وحشی جانور جیسے نیل گائے اور ہرن، ان کی قربانی ہو سکتی ہے؟ وحشی جانور جیسے نیل گائے اور ہرن، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ ہے کہ اگر وحشی جانور اور گھریلو جانور مل جائیں، جیسے بکری اور ہرن، یہ دونوں آپس میں ملے ہیں، یعنی کہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کی جو ماں ہے وہ بکری ہے، یعنی گھریلو جانور ہے، تو پھر تو قربانی جائز ہے۔ اگر بچے کی ماں جو ہے وہ ہے ہرنی، یعنی بکرا اور ہرنی ملے اور ہرنی سے جو بچہ پیدا ہوا تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ قربانی کے جانور جیسے اونٹ ہے سب سے پہلے، تو اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، اور دوسرے نمبر پر گائے ہے تو ان کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، اور تیسرے نمبر پر ہے بکری، اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ اسی طرح بھیڑ اور دمبا ہے، اگر یہ دور سے دیکھنے سے آپ کو 1 سال کے معلوم ہوتے ہیں، اگرچہ ان کی عمر 6 ماہ ہے تو پھر بھی ان کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کے جانور میں اگر کوئی عیب ہو تو اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں کیا؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں عیب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے جو چیز رضا الہی یعنی اللہ کے لیے لی ہے تو اس میں کوئی عیب وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر قربانی کا جانور لے لیا اس میں کوئی عیب ہے، اگر وہ عیب کم ہے، تھوڑا ہے، تو پھر تو اس کی قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ اگر زیادہ عیب پایا گیا تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ قربانی کے جانور کے سینگ نہ ہوں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر قربانی کے جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہے تو پھر تو قربانی اس کی ہو جائے گی، جائز ہے۔ اگر سینگ تھے اور پھر ٹوٹ گئے، یعنی اگر سرے سے ہی ٹوٹ گئے تو پھر تو قربانی جائز نہیں، اگر تھوڑے ٹوٹے ہوئے ہیں تو پھر تو قربانی جائز ہے۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ خصی جانور کا کیا حکم ہے؟ خصی جانور وہ ہوتا ہے یعنی جس کے خصیتین وغیرہ نکال لیے گئے ہوں تو ان کی قربانی جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ جانور بوڑھا ہو چکا ہے یعنی بچے کے قابل نہ رہا تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ جی، جانور اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ اب بچہ پیدا نہیں کر سکتا لیکن صحیح ہے، تندرست ہے، تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی عیب نہیں پایا جا رہا تو یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ بھینگے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ بھینگا جو جانور ہوتا ہے اس کی قربانی جائز ہے۔ اندھے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں کیا؟ اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ کانا جانور کی قربانی کر سکتے ہیں؟ کانا جانور اتنا ہے کہ اگر وہ آپ کو معلوم ہوتا ہے اچھی طرح کہ یہ واقعی کانا جانور ہے تو پھر تو اس کی قربانی جائز نہیں، اگر تھوڑا بہت اس کے اندر کانا پن ہے تو پھر تو اس کی قربانی جائز ہے۔ لاغر اور لنگڑا جانور، اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ لاغر اتنا ہے جانور کہ وہ یعنی کہ بالکل صحیح نہیں ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، لاغر ہے، اور لنگڑا اتنا ہے کہ وہ قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے چل کر بھی نہیں جا سکتا، پھر تو ان دونوں کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کے دانت نہ ہو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟
جس جانور کے دانت نہ ہوں تو اس کی قربانی بھی ناجائز ہے. تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ جس جانور کے تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہو گئے ہوں تو ان کی قربانی بھی ناجائز ہے، یعنی نہیں کر سکتے. اللہ اللہ